کی کوشش کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ان اوقات کو، اس لمحات کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، باعث عظمت بنائے، ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ آج مختصر سی گفتگو 3 موضوعات پر مختصر بات کروں گا۔ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی سورہ کوثر ہے۔ پچھلی دفعہ سورۃ الاخلاص پر مختصر سی گفتگو کی تھی۔ اس دفعہ سورۃ الکوثر پر، جو قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں شمار کی جاتی ہے، 3 آیتوں پر وہ مشتمل ہے۔ تقریباً ہر مسلمان کو وہ یاد ہوتی ہے، ہر مسلمان کو وہ یاد ہوتی ہے۔ بظاہر الفاظ کے اعتبار سے تو یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے ایک ایسا بحر ہے، سمندر ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کیونکہ رب کریم کا کلام ہے جو ماضی، حال، استقبال کو گھیرے ہوئے ہے، جملہ حقائق کے متعلقہ ہے، اور ہر چیز کے بارے میں اس کے جملہ پہلوؤں کے متعلق رب کریم اس کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، مقصد کو بھی جانتا ہے، مصلحت کو بھی جانتا ہے، ظاہر و باطن کے جملہ عوامر کو، اور جملہ اس کے جو راز ہیں، اسرار ہیں، مقاصد رب کریم اس کو جانتا ہے۔ ویسے تو یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور عظمت کے بیان میں ہوتی ہے، لیکن اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب کریم مومنین کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ایک حقیقت سے آشکار کر رہا ہے، ایک حقیقت بتا رہا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے، وہ سچائی کیا ہے کہ رب کریم جب کوئی نعمت کرتا ہے، تو اللہ کریم جب کسی پر کوئی احسان کرے، کسی پر کوئی نعمت کرے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ پر لازم نہیں ہے۔ لیکن نعمت کے بعد جس پر نعمت کی گئی ہو، جو منعم علیہ ہو، جس پر نعمت کی گئی ہو، اس پر کیا حق بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، نعمت کے شکرانے کے طور پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سورہ کے اندر مومنین کے لیے حصول نعمت کے بعد جو شکرانے کے انداز ہیں، طریقے ہیں، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ انا، بے شک ہم نے، عربی زبان کے اندر ہم کا لفظ یا انا کا لفظ، یہ پروناؤن ہے، ضمیر جمع متکلم کی ہے، یہ 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنی کے لیے؟ ایک تو جب یہ جملہ بولنے والے جب بہت سارے ہوں، جب کون ہو؟ جمع ہو، بہت سارے لوگ ہوں تو ہم بولتے ہیں، اردو میں بھی، اردو کے اندر بھی استعمال ہے۔ جب بہت سارے لوگ ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، ہم نے ذکر اللہ کیا، ہم نے خطاب کیا، ہم نے مدد کی، تو مطلب یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ اس کام میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ تو ایک تو یہ لفظ انا کا جو ہے عربی زبان میں بھی، اور اسی طرح اردو زبان میں بھی جو ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر نحن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں انا تھا، اس سے انا ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک ہم، ایک تو ہے کہ جب بہت سارے لوگ ہوں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہے، اور دوسری جگہ یہ لفظ اس جگہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں لوگ تو بہت زیادہ نہ ہوں، بہت زیادہ لوگ تو نہ ہوں، لیکن انا کے ذریعے شرف، عظمت، کمال اور اونچی شان بیان کرنا مقصود ہو۔ تو یہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کی شراکت داری نہیں، نہ صفت میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں، نہ کمال میں، اس کا سب کچھ اپنا ہے، اس کا سب کچھ اپنا ہے، مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا عطا کردہ ہے۔ تو یہاں رب کریم نے فرمایا کہ انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو دیا، تو ہم کا لفظ یہاں پر رب کریم نے اپنی اونچی شان، اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور اپنی اعلیٰ مرتبے کو بیان کرنے کے لیے رب کریم نے انا کا لفظ استعمال کیا، ہم کا لفظ استعمال کیا، اور رب فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے الکوثر، کثرت۔ کیا عطا کر دی؟ کثر یکثر سے کوثر کا لفظ ہے عربی میں، کہ کثرت آپ کو عطا کر دی۔ یہ اتری سورہ کیوں تھی؟ شان نزول کیا تھا؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ مفسرین کرام نے اس کے شان نزول میں لکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادگان حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم کا وصال ہوا، چھوٹی عمر میں بچپن میں انتقال ہوا، تو عرب کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین تھے، دشمن تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا شروع کر دی کہ بطر محمد، لفظ استعمال ہوا کہ محمد کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، جو اولاد تھی نرینہ اولاد تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ ان کی حیات تک ان کا جو فکر ہے، نظریہ ہے، ان کی جو افکار ہیں، ان کی جو باتیں ان کی زندگی تک رہیں گی، اور اس کے بعد جو یہ توحید کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے ہیں، حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، رب کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں، برائی کو چھوڑنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی حیات تک ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تو کوئی ہے نہیں جو اس کو چلائے، تو ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گراں گزری، آپ کے قلب انور پر یہ بات بڑی گراں گزری، حضور کو بڑا بوجھ محسوس ہوا، حضور رنجیدہ ہوئے، لیکن حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ عزت دینے والا بھی کون ہے، ذلت دینے والا بھی کون ہے۔ بعض اوقات اولاد ہو کے بھی بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، بعض اوقات نہ ہو کے بھی۔ امام بخاری کی کوئی اولاد نہیں تھی، شادی ہی نہیں کی، لیکن امام بخاری کو سب جانتے ہیں، امام بخاری کو سب جانتے ہیں۔ خواجہ اجمیر، حضور غوث اعظم علیہ رحمہ، امام ربانی، مجدد الفسان، جتنے بزرگان دین ہیں، ان کی اولاد کی وجہ سے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ان کی روحانیت اور رب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے سب کے دلوں میں وہ بستے ہیں، سب کے دلوں میں وہ بستے ہیں۔ تو اصل عزت دینا، لوگوں کے دل میں محبت اور پیار پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ انسان اپنے ظاہری اسباب کے بنا پر ایک چیز سوچتا ہے اور اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے، اس پر اپنے رسپانس کا اظہار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ نازیبہ الفاظ ان لوگوں نے استعمال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی دکھ پہنچا۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، رب کریم نے یہ آیت اتاری، سورۃ الکوثر کا نزول کیا ہے۔ تھیں تو یہ 3 آیتیں، لیکن اس میں ماضی بھی تھا، حال بھی تھا، استقبال بھی تھا، نعمت بھی تھی، نعمت پر شکر کا طریقہ بھی تھا، اور جن لوگوں نے طعن کیا تھا ان کی مذمتی بیان بھی تھا، ان کے بارے میں سخت تنبیہ بھی تھی اور سخت بیان بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بشارت تھی۔ حضور رب نے فرمایا انا اعطیناک، بے شک ہم نے عطا کیا الکوثر، کثرت، بہت زیادہ عطا کیا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا بہت زیادہ عطا کیا۔ اگر علم ذکر ہو جاتا، حکمت ذکر ہو جاتی، دانائی ذکر ہو جاتی، محبت ذکر ہو جاتی، رب کے ساتھ تعلق ذکر ہو جاتا، کمال، جمال، حسن، اور رب کریم نے جو آپ کو اختیارات عطا کیے تھے، آپ کو جو آپ کے صحابہ، آپ کی اولاد اور آپ پر جتنا کرم کیا تھا، رب کریم نے اس میں سے کسی ایک کو اگر فکس کر دیا جاتا، کوئی کہتا ہے بھئی یہاں کثرت سے مراد علم ہے کیونکہ علم لکھ لیا، لیکن رب کریم نے اس مفعول کو ذکر نہیں کیا، موصوف کو ذکر نہیں کیا، صفت ذکر کر دی، کہا الخیر۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یا کوثر سے مراد الخیر الکثیر ہے، جتنی بھی کمال ہے، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنا بھی کمال ہے، جتنا بھی جمال ہے، جتنی بھی رب کریم کی نعمتیں، اس کی نوازشیں کسی بندے پر ہو سکتی ہیں، اس کوثر کا مطلب ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سارا کچھ عطا کیا، وہ ساری نعمتیں عطا کی جو مخلوق میں کسی کو عطا کی جا سکتی تھی، حبیت کی بنا پر۔ رب کسی کو اپنا محبوب ہونے کی بنا پر عطا کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میں نے وہ آپ کو سب عطا کی۔ کتنی عطا کی ان سب کا ذکر نہیں کیا کہ آپ سوچتے جاؤ، کمال، جمال، حسن، اختیارات، نعمتیں، احسانات جو میں کر سکتا ہوں، قرآن میں جس کا تذکرہ آ گیا ہے، تم سوچتے جاؤ اور سب کے ساتھ کوثر لگاتے جاؤ۔ علم سوچو گے تو وہ بھی کثیر دیا، حکمت و دانائی سوچو گے تو وہ بھی کثیر دیا، قرب سوچو گے تو وہ بھی کثیر دیا، معیت سوچو گے تو وہ بھی کثیر دیا، قوت اور طاقت اور اختیار سوچو گے، کہا ہر چیز میں نے کثرت کے ساتھ عطا کی، نور سوچو گے تو وہ بھی کثرت کے ساتھ عطا کی۔ جب عطا کر دیا تو اب حضور کو کہا جا رہا ہے کہ فصلی، آپ جس طرح نماز پڑھتے تھے پڑھتے رہیں، نفل بھی پڑھتے رہیں، تہجد بھی پڑھتے رہیں، آپ فرض بھی پڑھتے رہیں۔ کسی عبادت، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا اور ایک ہوتا ہے نیکی پر استقامت۔
بعض اوقات انسان نیکی کرنا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نیکی پر استقامت یہ اس سے بڑی بات ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کہ حضور نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها وادومها، نفلی کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جو مستقل بنیادوں پر ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل بنیادوں پر ہو۔ ایک بندہ ایک دن ذکر کرتا، اس نے 10,000 بار کر دیا، پھر پورا مہینہ تسبیح کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس کا فائدہ نہیں تھا۔ اگر روزانہ وہ کرتا، پورا مہینہ کرتا، چاہے اب روزانہ 100 بار ہی کیوں نہ ہو، روزانہ 100 بار ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو عطا کر دی کثرت، ساری کثرتیں، ساری بھلائیاں۔ فصلی، آپ نماز پڑھیں، اس پر استقامت اختیار کریں۔ ونہر، اور رب کی راہ میں قربانی دیں۔ پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت کرتا ہے تو جس پر نعمت کی گئی ہو تو اس پر یہ لازم ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ کیا کرے؟ نعمت کا شکر ادا کرے، کیونکہ جب شکران نعمت ہوگا تو رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، رب فرماتا ہے میں اس نعمت کو دوام عطا کر دوں گا، تمہیں مزید دے دوں گا۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ رب نے مجھے صحت دی، رب نے مجھے آل اولاد دی، رب نے مجھے کوئی بھی نعمت دی ہو، مال دیا، اسلام دیا، نعمت دی اولیاء سے محبت کی، ادب کی، تعظیم کی، کوئی بھی نعمت دی، بندہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کو دوام رہے، یہ مستقل رہے، اس میں کثرت ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے۔ رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، تم شکریہ ادا کیا کرو، رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے کہ تو نے ہمیں یہ کیا کیا، نعمت عطا کی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جب نعمت عطا کی جائے تو بندے پر لازم ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ کے دو طریقے، کہا نماز پڑھے، نفل پڑھے، دعا کرے، ونہر، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، قربانی۔ پھر کہا جا رہا ہے، پھر بشارت دی جا رہی ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو بدخواہ ہے، آپ کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلانے والا ہے کہ آپ کا تذکرہ نہیں رہے گا، آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا، آپ لوگوں کے دلوں سے، اذہان سے آپ کی یاد، آپ کا مشن، آپ کا نظریہ مٹ جائے گا۔ رب فرماتا ہے وہ تو نہیں مٹے گا، وہ ضرور مٹ جائے گا جس نے یہ کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، وہ منقطع النسل ہے، اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کی یاد ختم ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں سے اس کا تذکرہ محو ہو جائے گا۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنج پہنچایا تھا، یہ بات کہہ کر تو لوگوں نے دیکھا، تاریخ کی کتب میں لکھا ہے، وہ سب کی نسل بھی ختم ہو گئی، تذکرہ بھی ختم ہو گیا، مال اولاد کچھ بھی کام نہ آیا، کچھ بھی کام نہ آیا۔ تو یہ مومنین کے لیے بھی بشارت ہے کہ رب نعمتیں دیتا ہے، اس پر شکر ادا کیا جائے۔ اب جو بندہ اس نعمت پر تم سے حسد کرتا ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے نعمت دی ہے اس کا تم شکر ادا کرتے ہو، حفاظت بھی وہی کرے گا، حفاظت بھی وہی کرے گا۔ بظاہر 3 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ ہیں، لیکن اس میں تعلیم، اس میں وعظ، اس میں نصیحت، اس میں عبرت اور اس میں عمل کا کام کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، سورۃ الکوثر کو پڑھے گا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو بشارت ہے، ایک ایمان والے کے لیے جو بشارت ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو محفل ہے اس کا عنوان، جو اس کا اصالِ ثواب ہے، قبلہ والد محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ علامہ قاری عبداللطیف چشتی صابری تاجی خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا جائے گا۔ یہ ادارہ، اس ادارے کے جملہ شعبہ جات آپ کی ہی بنیاد فراہم کی اور آپ نے اسی کی ابتدا کی، محنت کی، دن اور رات ایک کیا اور ادارے کے جملہ شعبہ جات کو بنایا، اس پر کام کیا۔ پوری زندگی آپ کی دعوت و تبلیغ میں، درس و تدریس میں، تعلیم و تعلم میں گزری۔ آپ کے مرشد کریم قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی جو ذمہ داری لگائی تھی کہ دین پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے،
دین پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے۔ تو جب آپ کے شیخ نے آپ کو کہا کہ ادارہ بنانا ہے جس میں سارے علوم پڑھائے جائیں گے، جس میں سب کچھ پڑھا جائے گا، جس میں قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، فقہ بھی ہو، درس علوم شریعہ کے سارے علوم ہو، سارے علوم کو پڑھایا جائے، تو آپ نے کہا کہ ادارہ، آپ نے انہیں کہا ادارے کا نام رکھ لو۔ شیخ سے محبت تھی تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ۔ کیا؟ علم کا گھر، قرآن کا نور اور نسبت مرشد کی لگا دی۔ پھر کہا گیا کہ ایسی ادارے کے اندر دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر بچے اور بچیاں عصری علوم حاصل کریں، میٹرک تک، انٹر تک۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت ہو جائے گا، آپ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، میرے بس میں تو نہیں تھا، آپ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا۔ تو اچانک سے معاملہ ہوا، نام کی باری آئی، کہا نام کیا رکھا جائے گا؟ تو آپ نے کہا اقرا خطابیہ اکیڈمی۔ اس میں بھی نہیں کہا کہ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اکیڈمی کا مطلب ہوتا ہے ادارہ، تو آپ نے اس میں بھی اپنے شیخ کی نسبت لگائی۔ پھر طلباء جو پڑھتے تھے ان کے اندر شخصی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، خود اعتمادی کے لیے بزم ہوتی تھی، انہیں نعتیں، تقریریں سکھائی جاتی تھی، تو اس کے متعلق گفت و شنید ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ تو ادارے کے اندر طلباء پڑھتے ہیں، ہفتہ وار جو ان کا ویکلی فورم ہوتا ہے وہ منعقد کیا جائے، مشورہ ہوا، نام رکھا گیا تو کہا بزم خطابیہ۔ خطابیہ کا مطلب سید خطاب سے ان کے شیخ کا نام جن کا مزار ہے۔ پھر بات ہوئی کہ آپ لوگ آتے ہیں روحانی تربیت کے لیے، مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، تعویذ کے لیے، دم کے لیے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤں گا، آپ کا حکم ہے۔ تو نام رکھا گیا اس وقت خانقاہ خطابیہ۔ پھر کہا کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کی تربیت کا کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو ادارے میں تو نہیں آتے لیکن منسلک ہیں، اہل سنت کے لوگ ہیں، ان کے متعلق ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جن کے اندر ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح کا معاملہ ہو، ان کے مسائل سنے جائیں، ان کو دینی کاموں کے اندر ان کو انڈلج کیا جائے، مصروف کیا جائے، ان کو ذہنی تربیت ہو۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت مشورہ ہوا تو کہا کیا نام رکھیں؟ تو قبلہ والد محترم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس تنظیم کا نام انجمن خطابیہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انجمن خطابیہ ہوگا۔ تو آپ کی اپنی شیخ سے محبت تھی، تعلیم و تعلم سے محبت تھی، پوری زندگی آپ نے اسی میں گزاری، ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتے، جب تہجد کے پابند تھے، اشراق کے پابند تھے، چاش کے پابند تھے۔ ہم نے جب بھی دیکھا تو رب کے حضور روتے ہوئے دیکھا، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر کھانا کھانے سے پہلے سندھی میں دعا کرتے تھے۔ کس میں؟ ہم کہتے کہ اب یہ سندھی میں دعا کیوں؟ کہا مجھے اچھی لگتی، تو سندھی میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں روتے تھے۔ تو رب کریم سے محبت تھی، انسیت تھی۔ انہیں کہا جاتا کہ آپ جو ہے ایک دفعہ آپ ظاہر بات ہے کہ ایک اپنے والد محترم کی آپ نے خدمت کی، آپ کے والد محترم بھی حیات تھے، ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ آخری وقت تک صبح تہجد کے وقت میں ان کے لیے چائے بسکٹ لے کر خود جاتے تھے، اور اگر والد صاحب ان کو کوئی سخت بات کر بھی دیتے تو حرام ہو کہ ایک جملہ بھی بولا ہو، خاموش رہتے، سر جھکا دیتے۔ کہا باپ کی بڑی عزت ہے، خود بھی سفید داڑھی تھی، والد کی بھی سفید داڑھی تھی، تو کہا باپ اپنے والد کی بڑی احترام کیا۔ حضرت قبلہ پیر صاحب علیہ رحمہ، شاہ صاحب علیہ رحمہ کی اتنی تعظیم تھی کہ ان کے سامنے جب کوئی وہ بات کرتے، کبھی اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کی، کانپتے، کسی کام کو حکم دے دیتے تو فوراً کرتے۔ اور ایک دفعہ قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کہا کہ قاری صاحب اپنا سینہ کھول دو، میرے پاس بہت کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے، بہت کچھ ہے تمہیں دینے کے لیے۔ اور ایک دفعہ یہ کہا، خوشی میں آ کے کہا کہ قاری صاحب تم میرے باغ ہو۔ فارسی کا تیرے کہ من تو شدم تو من شدی، بعد اس نہ گویز دیگر، بعد اس نہ گوید بعد ازی، تاکس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ایک شعر ہے کہ تو میں ہو جا فکر میں، نظریے میں، افکار میں، اطوار میں، رہن و سہن میں، چال و ڈھال میں، من تو شدم میں تو ہو جاؤں، تو من شدی تو میں ہو جا، نہ کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ تو کوئی اور ہے تو یہ کوئی اور ہے۔ کردار و افکار میں ان پر تھے۔ کہا تو میرا باغ ہے۔ ان سے اتنی محبت تھی کہ جو ان سے ملا قبلہ والد محترم علیہ رحمہ سے، وہ جانتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بیٹھتا تو دو باتیں ضرور کرتے تھے، جو بھی بیٹھتا، کوئی بچہ بیٹھے، کوئی جوان بیٹھے، کوئی بھی مجلس ہو، خوشی ہو، غمی ہو،
عید کا موقع ہو، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی سیاست دان ہو، کوئی عام بندہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، جب بھی مجلس لگتی تو دو باتیں ان کی زبان پر لازمی ہوتی تھی، دو باتیں ضرور کرتے تھے۔ پہلی بات جو بہت زیادہ ہوتی تھی ان کی مجلس میں کہ میرے پیر صاحب یہ کرتے تھے، ہمارے پیر صاحب یہاں جاتے تھے، وہ اس طرح کھانا کھاتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، ہر بات میں۔ اور دوسری بات کیا کرتے تھے، جب ان سے کوئی بات کی، کہا آخر میرے شیخ نے مجھے کہا، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے کہا کہ جو کچھ بھی کر لو، جتنا کر لو، جس طرح بھی تم کر لو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ رب کے حضور سارا حساب دینا ہے، رب کے حضور سب حساب دینا ہوگا، ذرہ ذرے کا حساب دینا ہوگا، وہ تجھ سے پوچھے گا، وہ تجھ سے پوچھے گا۔ کہا کہ میرے شیخ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب وہ تجھ سے پوچھے گا تیرا رب کہ کیا کیا، دن کس طرح گزارا، رات کس طرح گزارے، عبادت کی کہ نہیں کی، ذکر کیا کہ نہیں کیا، غفلت میں تو نہیں رہے۔ یہ دو باتیں ان کی کیا تھی، مستقل رہتی تھی۔ کہا کہ فکر آخرت، کہا میرے شیخ نے مجھے سبق پڑھایا کہ یاد کرنا ہے کس کو، آخرت کو۔ فکر آخرت کا عنوان ان کی زندگی میں بہت زیادہ تھا۔ فکر آخرت، ذکر و اذکار کے پابند تھے، تعلیم و تربیت کے اندر مشغول رہتے، اسی میں مگن رہے۔ شیخ نے جو ذمہ داری لگائی تھی آپ اسی میں رہے۔ رب کریم نے انہی کی دعاؤں سے، انہی کی برکات سے یہ ادارہ ہم سب یہاں بیٹھے تو انہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ یہ خانقاہ چشتیہ خطابیہ کیا ہے، یہ انہی کی برکات ہے۔ یہ انجمن خطابیہ فیضان مصطفیٰ کیا ہے، یہ انہی کی برکات ہے۔ یہ بزم خطابیہ کیا ہے، یہ انہی کی برکات ہے۔ علماء مل بیٹھ کے ملتے ہیں، بعد میں اس کو نام دے دیا گیا علماء مشائخ کونسل کیا، یہ ان کی برکات ہیں۔ اقرا خطابیہ اکیڈمی کیا، یہ ان کی برکات ہیں۔ دارالعلوم انوار القرآن خطابیہ کیا، یہ ان کی برکات ہیں، ان کی محنتیں ہیں کہ دین کی تعلیم و تربیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور قرآن کے بارے میں تعلیم و تعلم کا بات کرے۔ اور اپنے حضور نے اپنی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی اگر تم تک میری پہنچتی ہے تم پہ لازم ہے کہ اسے آگے تک پہنچاؤ۔ یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ دین کی حفاظت، دین کی جو میراث ہے، علمی تراث ہے، یہ آگے آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رب کے ساتھ تعلق، حسن اخلاق، کردار ان اداروں سے ہی وابستہ ہے جو صوفیہ کے قائم کرتا ہے، جن کی بنیاد صوفیہ نے رکھی۔ صوفیہ کی بنیاد محبت پہ تھی، صوفیہ کی بنیاد خیر خواہی پہ تھی، صوفیہ کی بنیاد علم کا لنگر تقسیم کرنے پہ تھی، صوفیہ کی بنیادیں علم کا لنگر، خیر خواہی کا لنگر، حسن اخلاق کا لنگر، کھانے کا لنگر تقسیم کرنے میں تھی۔ صوفیہ اس بات کے قائل تھے کہ دو تو اللہ دے گا، تم خلق سے پیار کرو اللہ تم سے پیار کرے گا، تم خلق سے خیر خواہی کرو اللہ تمہیں عطا کرے گا، تم مخلوق پہ خرچ کرو اللہ کبھی کمی نہیں کرے گا۔ یہ صوفیہ کا اسلوب تھا۔ سلسلہ چشتیہ کا اسلوب یہی ہے، محبت کا، سادگی کا، اپنائیت کا، کھلانے کا۔ آپ کی ایک بات بڑی یاد ہے، آپ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ عمومی مزاج رشتہ داروں کا، دوستوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ جب تک مفاد ہو، فائدہ ہو، ساتھ رہتے ہیں، فائدہ ختم ہو جائے، بندہ کنگلا ہو جائے، کسی حال کا نہ رہے تو جگری دوست بھی نہیں پوچھتے، رشتہ دار بھی نہیں پوچھتے۔ وہ کہتے کہ تم ایسے نہ بڑھو، تم صلہ رحمی کرو، تم اپنے کردار کا مظاہرہ کرو، سل من قطع آقا آتی امن من آقا، جوڑو جو توڑے، جوڑو جو توڑے، جو مانگے اس کو عطا کرو، جو مانگے اس کو عطا کرو۔ تو آپ فرماتے کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، ان کا خیال رکھو، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اگر تم مصیبت اس کی دور کر سکتے ہو، اس کی پریشانی دور کر سکتے ہو تو جس انداز میں بھی کر سکتے ہو، جس طریقے سے بھی کر سکتے ہو تم کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، رب تمہارا نگہباں ہو جائے گا، رب تمہارا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ تو آپ کی پوری زندگی، جتنے آپ کی 55 سالہ زندگی تھی، پوری کی پوری جد و جہد میں گزری، مسلسل جہد مسلسل میں گزری، تعلیم و تربیت میں گزری، شیخ سے محبت سے گزری، ان کی تربیت میں گزری، ان کے ساتھ تعلق میں گزری، ذکر اللہ میں گزری، خلق کے ساتھ خیر خواہی میں گزری۔ آج ان کی عرس کی تقریب ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھرے، ان کو غریق رحمت کرے، ان کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ذکر اللہ کا طریقہ
آپ احباب کو پتہ ہے۔ ذکر اب آج کی محفل کی روٹین یہ ہوگی، کیونکہ عرس کی تقریب بھی ہے، تو بس اس میں یہ ہوگا کہ ابھی ذکر ہوگا، ذکر کے بعد آپ کو پتہ ہے مراقبہ ہوتا ہے، دعائے عظمت بہار پڑھی جاتی ہے، پھر حضرت صاحب سلسلے میں داخل کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ مزار پہ جا کے بھی دعا کی جائے گی اور چادر چڑھائی جائے گی، بطور رسم ہے۔